ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کیا شروع کرنا ہے پھر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تمام تعریفیں اور کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اور تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر. انشاءاللہ آج کا جو قرآن، جو پارے کا دوسرے پارے کا خلاصہ، ایک ایسی شخصیت سے ہم سننے والے ہیں جن کے نام نامی اسم گرامی شیخ مصلح الدین مصعب عمری عمری مدنی حفظہ اللہ ورعاہ. آپ کی پیدائش حیدرآباد میں، جو مشہور سٹی ہے ہمارا انڈیا کا، جو وہیں آپ کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد آپ کی ابتدائی تعلیم اسی مدینہ حیدرآباد میں ہوئی. اس کے بعد آپ جامعہ دار السلام عمر آباد میں آپ اعدادی اور فضیلت کی تعلیم عمر آباد میں ہوئی. اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینۃ الرسول کا آپ رخ کیے. وہاں بیچلر ڈگری آپ فقہ اور اصول الفقہ میں آپ نے مکمل کیے، تکمیل کیے. اور اس کے بعد آپ اسلامک فائنانس میں ایم ماسٹر ڈگری آپ نے کی قطر فاؤنڈیشن میں، اور اسی قطر فاؤنڈیشن میں آپ پی ایچ ڈی اکنامکس میں آپ کی تعلیم جاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دین علم اور دنیاوی علم دونوں سے مالا مال کیا، اور اخلاق سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مالا مال کیا. ہمیشہ آپ طالبان علوم نبوت سے آپ ملتے ہیں، آپ سے فیض ہو کر ہی جاتے ہیں. ہمیشہ آپ کا وہ وقت، جو بھی وقت ہم آپ سے ملتے ہیں، آپ علم سے ان لوگوں کو ماشاءاللہ علم سے نوازتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا وہ وقت ہمیشہ بینیفیشل ہی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ملنا، آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ سے گفتگو کرنا، ہمیشہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید عمر بھائی کے پاس کوئی مشکل ہو گئی. بہرحال تعارف میں کچھ مبالغہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ حسن ظن پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر عمر بھائی واپس آتے ہیں تو ایک تھوڑی سی دیر میں انتظار کرتا ہوں، ایک آدھا منٹ یا پھر 1 منٹ. اگر نہیں آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں. شاید کوئی مشغول ہو گئے، یا پھر پتہ نہیں وہ ان کے پاس شاید تکنیکی کچھ مسئلہ ہے. تو میں اپنے حصے کا تفسیر کا یا پھر خلاصے تفسیر بھی نہیں کہہ سکتے اس کو ہم، جیسے اعلان میں لکھا گیا ہے کہ ہم مضامین اور اس کا خلاصہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. تو قرآن فہمی کے سلسلے میں جو ایک مبارک سلسلہ یہاں پر جاری ہے ابنائے قدیم شاخ خطر کی جانب سے، تو اس میں حصہ لیتے ہوئے میرے حصے کا درس اور سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ان باتوں کو، ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں جو میرے غور و فکر میں آئیں، اور قرآن اور
तफासिर पढ़ते हुए मेरे जहन से गुजरे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। तो ये कुरान मजीद का दूसरा जुज़ है और दूसरा पारा है। पहले पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी नौ इंसानियत की 4 किस्मों का तज़किरा किया, मोमिन, काफिर, मुनाफिक और अहले किताब। तो मोमिन का काफिर और मुनाफिक के ताल्लुक़ से कुछ बहस मुख्तसर इशारा हुआ और फिर अहले किताब के ताल्लुक़ से काफ़ी लंबा तज़किरा रहा पहले पारे में। तो दूसरे पारे की शुरुआत में उन चारों गिरोहों की तरफ, बल्कि तीनों गिरोहों की तरफ इशारा करते हुए मोमिन, काफिर और मोमिन के अलावा काफिर, मुनाफिक और अहले किताब की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। नादान लोग कहेंगे कि किस चीज़ ने इन मुसलमानों को और मोमिनों को उस क़िबले से फेर दिया जिस पर वो हुआ करते थे। क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। आप कह दीजिए, हकीकत में मशरिक़ और मग़रिब की बादशाहत और इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला को है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, जिसे चाहे वो उससे सीधे रास्ते की तौफीक देता, हिदायत करता है। तो देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे के आगाज से खिताब का रुख मोमिनों की तरफ फेरा है और वो जो सूरे की शुरुआत में मिलता है, हुदल लिन्नास। अब देखिए हिदायत का किस कदर तस्करा इस पारे में और इस जुज़ में मिलता है। यहाँ से उम्मत मोमिना मुस्लिमा को वाज़ेह तालीमात मिलती है कि कैसे वो अपनी इबादतें अदा करें, कैसे अपने दिनों शब रोज़ गुजारें, कैसे अल्लाह की इबादत करें, कैसे लोगों से मामला करें, कैसे अपनी शादी ब्याह के मसाइल को हल करें, कैसे माशरे में तक़वा और तहारत पैदा करें। ये सारी बातें इस सूरे के इस जुज़ के मज़ामीन में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया यहूद, नसारा, मुनाफिकों और काफिरों की तरफ, क्योंकि जैसा कि गुजर चुका है कि जब उनसे कहा गया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देते हुए कहा अला इन्नहु हुमुस सुफ़हा, कि सुफ़हा की जो इस्तेमाल हुई है कुरान में, वो यकीनन उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुई है जो दीन के मामले में समझ व बूझ नहीं रखते हैं। सुफ़हा का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हुआ है जो दीन के माने में समझ व बूझ नहीं इख्तियार करते हैं और बल्कि अपने मनमानी फैसले करते हैं। तो कहा कि ऐसे ही लोग, और तफासिर के मुताले से मालूम होता है कि ये यकीनन मुनाफिकीन थे और यहूद व नसारा भी थे, कि जो एतराज़ करते थे कि किस चीज़ ने इनको उस पहले क़िबले से, क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस से फेर कर काबतुल्लाह की तरफ फेर दिया। तो देखें, इनकी नज़र सिर्फ ज़ाहिरदारी भी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जवाबन कहा कि लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कि यकीनन बादशाहत और इख्तियार के कहाँ पर इंसान इबादत में किस जिहत का रुख करे, ये अल्लाह का फैसला है और अल्लाह का इख्तियार है। ये उमूर तौक़ीफ़ी में से है और यही एक मोमिन की शान भी है कि जब उसको अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो वो इस बात पर यकीन रखता है और इस बात पर उसका मुकम्मल ईमान होता है कि यह हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, लेकिन हिकमत मेरे जहन को समझ में आई, मेरे दिमाग में आई या नहीं आई, इसके पीछे वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता है, बल्कि उनका शेवा यही होता है समिअना व अताअना। जैसे ही ताकीद हो गई कि ये अल्लाह का हुक्म है तो अब हम उसको सुनना है और उसकी फरमाबरदारी करना है। तो मुख्तसर इशारे के तौर पर 142 से 152 की आयत तक अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील क़िबले का जिक्र करते हुए उसके ज़िम्न में उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत का जिक्र किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबे को वाज़ेह किया, अहले ईमान से जिक्र व शुक्र का मुतालबा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इसी का आगाज़ किया कि देखो कैसे ये लोग एतराज़ करते हैं और पूछते हैं, जबकि ईमान का तकाज़ा उसकी तरफ रुख करके इबादतों में मसरूफ़ हो जाना चाहिए था, जिसका यकीनन अमली सबूत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने दिया था। फिर इसी तरीके से दूसरी जो फजीलत और दूसरा जो इनाम
उम्मत मुस्लिमा में हुआ वो था जालनाकुम उम्मतन वसता, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को उम्मतुन अदला, उम्मतुन वसता यानी बेहतरीन उम्मत बनाया, कि खैरुल उमूरी औसतुहा, कि यकीनन उम्मत मुस्लिमा इफरात और तफरीत से बची रहती है, ना इबादतों में कोताही करती है और ना शख्सियात के तखद्दुस में हद खलांगती है। तो यकीनन ये दूसरी बड़ी चीज़ है इस उम्मत मुस्लिमा की। सूरह बकरा के एक आम उसलूब पर अगर नज़र डालें तो देखें, गुज़िश्ता बार भी जब अहले किताब का तस्करा हुआ तो वहां पर भी ऐसे ही उन पर की गई नेमतों का तस्करा हुआ और उनकी कोताहियों का जिक्र हुआ। तो कोताहियों का जिक्र इसीलिए हुआ कि हम अब उस किस्म की कोताहियों का शिकार ना हो। तो यहाँ पर उसी उसलूब को बाकी रखते हुए उम्मत मुस्लिमा पर की गई नेमतों और का तस्करा करते हुए बताया गया कि देखो, तहवील क़िबला से तुम्हारा मुकाम मर्तबा वाज़ेह हो चुका, कि वमा कानल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, कि यकीनन जो लोग तहवील क़िबला पर अमल करने से पहले इंतकाल कर चुके, वो भी यकीनन ईमान के तकादे से उस पर अमल कर रहे थे, तो उनका अजर भी ज़ाय होने वाला नहीं। वही बात तुम्हारे लिए भी है कि तुम जब अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत पर अमल करोगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत करोगे तो तुम्हारा अजर ज़ाय नहीं होने वाला है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मर्तबा बताते हुए कहा, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार एक उम्मीद से अल्लाह की तरफ देखा करते थे, आसमान की तरफ देखा करते थे कि तहवील क़िबला हो जाए, काबतुल्लाह को फिर से क़िबला बना दिया जाए। तो फिर वही चीज़ वाज़े भी हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे को वाज़े करने के लिए। और ये बात अहले किताब पर कोई ढकी छुपी नहीं थी। इसीलिए आगे की आयतों में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद। यानी ये चीज़ें तकब्बुरन और इनादन हो रही है। ऐसे नहीं कि वो अनजान और नादान है कर रहे हैं, जानते बूझते इस किस्म का तकब्बुर कर रहे हैं। और उसके बाद कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, कि ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरीके से जानते हैं बिला शक व शुबहा जैसे कि वो अपनी औलाद को जानते हैं। तो यकीनन वो उनका किब्र और इनाद था जो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान से रोके रखा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, व इन्न फरीक़न मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ वहुम यअलमून, कि यकीनन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हक़ को मुकम्मल तौर पर जानते हैं, कि रिसालत के हक़ होने को जानते हैं। उसी तरीके से तहवील क़िबले के वाक़ये के भी इशारे उनको उनकी किताबों में मिल चुकी थी, जिसका तज़किरा तफ़सीरों में मिलता है दलाइल के साथ। तो ये सब चीज़ें उनको पता थी, लेकिन इसके बावजूद इन बातों को वो छुपाते थे। क्यों? क्योंकि वही तकब्बुर और इनाद का मसला था। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा सबक इस आयतों से मिलता है वो यही है कि हम तकब्बुर और इनाद में पड़ेंगे तो बहुत मुमकिन है कि हम हक़ से रूगर्दानी करेंगे और हक़ से मुँह फेरेंगे और नतीजा गुमराही होगा। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। दो टोक फैसला और आखिरी बात यही बता दी गई कि देखो, हक़ जो वही होगा जो अल्लाह की जानिब से आएगा। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, अब तुम्हारे पास ये गुंजाइश नहीं कि तुम इसमें शक करते पड़े रहो। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा। फिर इस आयत में बताया कि देखो कि पारीना उम्मतों को बैतुल मक़दिस की तरफ क़िबला करके अपनी इबादतें करने का हुक्म, और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के बाद 1 साल से ज़ायद के अरसे तक भी इस बात का हुक्म कि बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अपनी नमाजें पढ़ा करो। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। वलिकुल्लि विजहा, लिकुल्लि उम्मतिन विजहा, हर एक उम्मत का, हर एक कौम का एक रुख है जो अल्लाह तबारक व तआला तय करने वाला है। हुवा मुवल्लिहा। तो इबरत ये नहीं है कि यहाँ पर रुख करे या वहां पर रुख करे, जैसा कि आगे की आयत में फिर इस पर जोर देकर कहा जाएगा, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब। तो यहाँ पर उसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें कोई इबरत की बात और बड़े कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात इसमें है फस्तबिक़ुल खैरात, के भले कामों में, नेक कामों में बढ़ चढ़कर एक दूसरे से सबकत ले जाओ, एक दूसरे से मुकाबला करो, इसमें बड़ी बात है। ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ। अब चाहे तुम मशरिक में हो या मगरिब में हो, किसी भी सम पड़े रहे हो और कहीं भी अपना रुख करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इबादत किए हो या ना किए हो, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला
جمع کرنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے بعد 153 سے لے کر 157 کی آیت تک، یعنی یہی مضمون ابھی مکمل ہوتا ہے 152 نمبر کی آیت تک. تو اس میں سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے یہی ہے کہ اگر ہم باطل میں اندھادھند مبتلا رہیں گے اور اناد و تکبر کو نہیں چھوڑیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہم کفر کا شکار ہو جائیں گے. لہٰذا اس چیز سے بچنے کا حکم یہاں پر ملتا ہے. پھر 153 سے 157 کی آیت کے بعد ذکر یعنی آخر میں 152ویں آیت میں کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نعمت کا بھی تذکرہ ہوا اور بتایا کہ یہ نعمتوں کا صلہ یہ ہے کہ اب ذکر و شکر میں لگے رہو. ذکر شکر کی روش یقیناً وہی چیز کامیاب کرنے والی ہے. پھر اس کے بعد 153 سے 157 میں ذکر و شکر کے بعد صبر کی تلقین ہوئی، صبر و صلات کی تلقین ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. کہ دیکھو کہ اگر اللہ کے ذکر و شکر پر ایک پہلو ہو گیا زندگی کا، تو زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم کو صبر کے ساتھ رہنا ہوگا اور عبادت کو دونوں حالتوں میں قائم کرنی ہوگی، شکر کے موقع پر بھی اور صبر کے موقع پر بھی. صبر کے ایک سب سے بڑا موقع یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے قریبی کو کھو دے اور کسی کا کوئی اس دنیا سے روانہ ہو جائے، اس دنیا کو چھوڑ دے. تو ایسے موقع پر بھی کہا کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان گواتا ہے تو پھر اس کو تو ہرگز بھی ہم مردار بھی نہیں سمجھیں گے، یقیناً وہ زندہ ہے. احیاء ولکن لا تشعرون. پھر اس کے بعد بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس دنیا کا دستور اللہ کے پاس، جس کو قوانین کونیہ کہتے ہیں یا پھر سنن کونیہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آزمائے گا، مختلف قسم کی آزمائش آئے گی. کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی جانوں کی کمی ہوگی، کبھی نتائج کی کمی ہوگی. محنت کرنے کے بعد نتیجہ نہیں ملے گا. ثمرات کا وسیع مفہوم یقیناً زبان کے لحاظ سے بھی اور سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی کہ نتائج کا نہ ملنا ہے. صرف میووں کی کمی ہو جانا نہیں ہے، اناج کی کمی ہو جانا نہیں ہے، بلکہ نتائج کا حاصل نہ ہونا ہے. اور ایسے سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو حکم دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی آگے بھی اس کی مفصل تذکرہ کرتے ہیں 157 آیت تک. پھر اس کے بعد جو مضمون ہمارے سامنے آتا ہے وہ بہت اہم مضمون ہے، جو برائی یقیناً اہل کتاب میں موجود تھی اور جس کا تذکرہ بالکل شروعات میں ہوا، وہی کتمان حق کا. کہ دیکھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یقیناً اشارہ حج کے ارکان کی طرف ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کی طرف ہے اور اس پر ٹھہر کر دعائیں کرنے کی طرف اشارہ ہے. لیکن اشارے کے ساتھ اس کا اگر سیاق اس کے اگر پس منظر میں جائے کہ کون سے حالات تھے جس میں نازل ہوئی یہ آیت، تو معلوم ہوتا ہے کہ مومنین جب کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا تو پھر اب اس مقام پر جہاں پر صفا اور مروہ پر بھی بت رکھے گئے تھے اور وہاں پر مختلف قسم کی گمراہیاں موجود تھی، وہاں پر اپنی عبادت کرنے سے ایک قسم کا حرج محسوس کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر کے کہا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اب شریعت الہی کے مطابق، اللہ کے دستور کے مطابق وہاں پر عبادت ہو، اس میں کوئی پریشانی نہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یقیناً وہ آج بھی حج اور عمرے کا رکن باقی ہیں تو اس پر ابھی بھی عمل ہوگا. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی بھی بھلائی کے کاموں میں اضافہ کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والا یعنی قدردان ہے، ان کے نیک اعمال کا اور ان کی نیتوں سے بخوبی واقف ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. دیکھیں یہی اشارہ ہے کتمان حق کا کہ جو حق واضح ہونے کے بعد اب دوسروں تک پہنچائیں. کیسے پہنچاتے ہیں، کتنا پہنچاتے ہیں؟ یقیناً اس میں بات ہو سکتی ہے. کتنا پہنچاتے ہیں تو ہر ایک آدمی اپنے وسعت بھر پہنچائے گا. کیسے پہنچائیں گے؟ تو صرف اپنی زبان سے ہی نہیں
بلکہ اپنے اخلاق اور اعمال سے بھی پہنچائیں گے. لیکن نتیجہ کیا ہوگا اگر چھپائیں گے؟ تو اولئک یلعنہم اللہ. دیکھیں کن کن کی لعنت. صرف اللہ کی لعنت ہی بہت زیادہ بری بات تھی، لیکن اللہ کی لعنت کے ساتھ ساتھ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، شاید ہی قرآن میں اس سے بڑھ کر لعنت کا تذکرہ کہیں ہوا ہے. میرے علم میں تو نہیں ہے، اللہ تعالی عالم. لعنت کی اس کی کیفیت کا تذکرہ شاید ہی قرآن میں کسی اور مقام پر ہوا ہے کہ اللہ کی لعنت اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت کا جز. اب یقیناً اس کو سیاق و سباق میں دیکھا جائے گا کہ کون سی لعنت کیسی لعنت، اس کی تفصیل میں گئے بغیر. لیکن بہت بڑی برائی ہے کتمان حق، کہ حق کو جان کر اس کو چھپا دینا، وقت پر خاموش رہ جانا، مصلحت کا غلط مفہوم بتانا کہ مصلحت کے تحت خاموش رہ گئے. نہیں، مصلحت حق کو واضح کرنے میں ہے، حق کو چھپانے میں نہیں ہے. ہاں، مصلحت اس میں ہے کہ حق کیسے واضح کریں. گونگے شیطان بنے رہنے میں کوئی مصلحت نہیں. تو بہت موقع پر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ حق سے خاموش رہے. کیوں رہے؟ کیونکہ وہ مصلحت کا تقاضا تھا. تو یہ بات بالکل بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے. حق کو چھپانا سب سے بڑی برائی ہے، اور ایسے ہی لوگوں پر کتمان حق کی وعید ثابت ہوتی ہے، اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ان کو پہنچتی ہے. یہ مضمون 163ویں آیت تک جاری رہتا ہے. پھر اس کے بعد 164ویں آیت سے 168ویں آیت تک توحید کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرک اور مومن کے درمیان کے فرق کو واضح کیا گیا ہے، اور کافروں کے انجام کو بھی بتایا گیا ہے. یقیناً پہلی آیت میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ 164ویں آیت، اس میں صاف بتایا گیا کہ دیکھو توحید کی آیتیں اور توحید کی نشانیاں آفاق میں واضح ہیں، اس سے بھی عبرت حاصل کرو. آپ آفاق میں واضح ہیں. لیکن اس کے بعد دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اس آیت سے دیکھیں بتایا گیا کہ ایک مشرک اور مومن کے ایمان میں کہاں پر فرق ہوتا ہے. مشرک یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی محبت کو شامل کیا جا سکتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور مومن جو ہوتے ہیں اللہ کو بہت زیادہ محبت کرنے. یہاں پر مقارنہ جو ہے محبوب کے پہلو سے نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ معبودان عیاذ باللہ، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ مومن معبودان باطل کی بھی محبت میں رہتا ہے اور اللہ کی زیادہ محبت کرتا ہے. ہرگز بھی ایسی بات نہیں، بلکہ مقارنہ ہے محب میں، کہ جیسے ان کے جو درجے کی محبت ہوتی ہے، چاہے وہ معبودان باطل کے لیے ہو، باطلہ کے لیے ہو، یا پھر اللہ کے لیے ہو، ان دونوں کے مقابلے میں مومنوں کی محبت اللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس کے بعد ان دونوں کے انجام کی طرف بتایا کہ نتیجہ کب سامنے آئے گا، یہ محبت کا فرق و امتیاز سب کے لیے کب واضح ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آخرت میں واضح ہوگا. اذ يرون، یعنی جیسے آگے کی آیت میں آتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. تو اس موقع پر واضح ہوگی یہ چیز. اور کیا ہوگا نتیجے میں؟ اذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جو معبودان باطلہ تھے اب یہ ان سے بیزارگی کا اظہار کریں گے جو ان سے محبت کرتے تھے. اب وہ اپنے محبین سے انکار کریں گے، محبوب اپنی محبین سے انکار کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گے، اور وہ اپنی کرتوتوں پر نادم ہوں گے، لیکن یہ ندامت ان کے کچھ کام نہیں آئے گی. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ایک مرتبہ فیصلہ ہونے کے بعد کہ یہ لوگ معبودان باطلہ کی محبت میں گرفتار رہے اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وما ہم بخارجین من النار. اب چونکہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور معبودان باطلہ کی محبت میں ہی اپنی زندگی کو خراب کیے، تو ان کو اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. پھر 168 سے لے کر 176ویں آیت تک کھانے پینے میں حلال و حرام کا فیصلہ صرف اللہ کو ہوگا، اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور اس میں باریکی بات یہ ہے، دیکھیں آیت کو پڑھ کر دیکھنے سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حرام و حلال، کھانے میں حرام و حلال کی تمیز نہ کرنا، یہ شیطان کی پیروکاری کی ایک شکل ہے. کیسے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ دیکھو لوگوں جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا اور طیب جو حلال کمائی سے حاصل ہوگا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تو اس میں پھر شیطان کے پیروکار نہ بنو، شیطان کے نقش قدم کے پیچھا نہ کرو، یعنی پیروکار نہ بنو۔ مطلب یہ کہ حرام کمائی سے کھائی جانے والی غذا گویا شیطانی طریقوں سے حاصل ہونے والی ہے، حرام جو بغیر ذبح کیے کہ جن کے لیے ذبح کرنا ضروری ہے ویسے ہی کھا لینا ان چیزوں کو، اور حرام طریقوں سے مال حاصل کر کے چیزوں کو کھانا یا غذا اختیار کرنا، یہ سب شیطانی طریقوں میں سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک یہ آیت اور پچھلی آیتوں میں کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تعلق بہت ہمہ جہتی ہے اور کئی پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو توحید کے تقاضے کے منافی بات ہے کہ ہم اپنی غذا میں حلال و حرام کا فرق نہ کریں۔ دوسری اس میں یہ بھی بات ہے کہ سلوکیات میں جو فرق آتا ہے، اخلاص اور للہیت جو زندگی سے ختم ہوتی ہے، اس میں بھی حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان آیتوں کے بعد توحید کے مقام و مرتبے کو بتانے کے بعد حلال کھانے کی طرف پہلی طرف اشارہ کیے، اور اس کے بعد اس طرف بھی اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ماں باپ کی باتوں کو سننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ کیا حد ہوتی ہے؟ دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یقیناً ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے یعنی امتنان اور احسان کے لحاظ سے، تو یقیناً وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت بتائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت اور حلال اور حرام مقرر کرنے کا اختیار خود ماں باپ کو بھی نہیں ہے، کیونکہ یہی برائی اور یہی گمراہی تھی ہم سے پہلے والے لوگوں میں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکوں میں جو برائی تھی اس میں سے ایک برائی ان کے پاس یہ بھی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیے اس بات کی اتباع اور پیروی کرو، تو وہ جواباً کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم اسی کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا۔ تو رسوم اور رواج کا اسلام میں کوئی مقام نہیں، شریعت مقرر کرنے میں رسوم اور رواج کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ احکام فقہیہ ایک الگ چیز ہے، اور احکام فقہیہ میں بھی کچھ ثوابت کا مقام رکھتے ہیں اور کچھ متغیرات کا، یعنی کچھ ایسے احکام ہیں جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ عقیدے کے احکام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام میں بھی بہت سے ایسے احکام ہیں حلال و حرام کے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حالات کے حساب سے رسوم و رواج اس کا کوئی معیار نہیں ہوں گے، عرف فاسد بھی ہوتا ہے اور عرف مردود بھی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو پیمانہ نہیں بتا سکتے ہیں، اس کی طرف اس میں اشارہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 168 سے لے کر 177ویں آیت میں بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ دیکھو صرف ظاہری صورت و شکل اختیار کر لینے سے اور ظاہری طور پر عبادت ادا کر دینے سے اللہ کے پاس اجر و ثواب کے مقام کو نہیں پہنچیں گے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ظاہری صورت و شکل صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے اگر ہو تو ریاکاری کا شکار ہو کر انسان جہنم رسید ہو جائے گا اگر اسی حالت میں انتقال کر جائے۔ تو ظاہری شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی، اور زبانی دعوے کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک اس پر عملی ثبوت نہ دیا جائے۔ کہ دیکھیں جس مسئلے سے اس پارے کی شروعات ہوئی تھی کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے، تو جہاد کی ایک اپنی اہمیت ہے، ظاہری آداب میں وہ چیز شامل ہے، لیکن وہی سب کچھ نہیں، بلکہ وہ چیز کبھی کبھار انسان کو ہلاکت کا شکار کر دیتی ہے اگر اس کے بعد وہ چیز صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نہ ہو اور دیگر اعمال اس کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں پر ایمانیات کے حوالے سے کئی ایک باتیں بتائے، اس کے بعد پھر اعمال کے حساب سے زکوٰۃ اور صدقات کی طرف اشارہ کیا، اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک وغیرہ کا اس میں اشارہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم آیت ہے، بلکہ کئی
کئی لوگ اس کو اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بھی گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی عالم۔ پھر اس کے بعد 178 سے لے کر 182 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص اور وصیت کے احکام کی طرف اشارہ کیا، اور وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں ایمان کے اعمال کے بعد اگر کوتاہی ہو جائے، پھر انسان کسی کے حق میں زیادتی کر بیٹھے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو دیکھیں جو عام طور پر ہم تقریروں میں سنتے ہیں، جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دین مکمل ہے اور اسلام میں ہر چیز کی تعلیمات موجود ہے، تو اس کی طرف اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ دیکھو عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر زیادتی کرتے ہوئے کسی کا قتل کر دے تو پھر اس قسم کی ظالم جان کا حق یہی ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، لیکن اس کے یقیناً آداب اور اس کے احکام اپنی جگہ ہے۔ کون اس کو نافذ کرے گا؟ یقیناً حاکم وقت نافذ کرے گا، ہر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں رواداری کی بھی تعلیم اس میں موجود ہے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، لیکن اگر کوئی آدمی جان کے بدلے کوئی مال کے طور پر کوئی عوض قبول کر لے، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر کوئی اس میں کوئی خفت کر دیتا ہے، اپنے بھائی کو معاف کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً وہ اس کی جانب سے ایک احسان کا معاملہ ہوگا، اس کی جانب سے ایک احسان کا معاملہ ہوگا۔ تو یاد رکھیں ہر جگہ ایک ہوتا ہے عدل و انصاف کا تقاضا، اور اس سے اونچا درجہ ہوتا ہے احسان کا۔ یقیناً جس مقتولین کے عصبہ کو حق ہے کہ قصاص کا مطالبہ کریں، لیکن وہیں ان کو اس بات کی تعلیم بھی دی گئی کہ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، کہ مقتولین کے عصبہ کو حکم دیا گیا کہ کچھ چیز یعنی اشارتاً کہا گیا کہ اس میں معاف کر دو اور کچھ خفت کی شکل پیدا کرو۔ فاتباع بمعروف واداء الیہ باحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اگر کوئی حسن سلوک کرتے ہوئے کچھ خفت کی صورت پیدا کرتا ہے تو پھر اس کی اتباع ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی زیادتی پر اتر آئے فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، کہ اس تعلیم کے بعد پھر اگر چاہے مقتول یا قاتل کسی بھی کی طرف سے زیادتی ہو تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اس کی قصاص کی حکمتوں پر یقیناً بہت کچھ لکھا بھی گیا، پڑھا بھی گیا، اور یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز بتائی گئی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اس آیت کا ایک کچھ حصہ منسوخ ہے۔ والدین کے حق میں یقیناً وصیت منسوخ ہے، یعنی وصیت جو انتقال سے پہلے آدمی اپنی مال و دولت میں نصیحت کر جاتا ہے کہ کس کو کتنا دے دیا جائے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو یہ وصیت والدین کے حق میں تو منسوخ ہو چکی، کیونکہ سورۃ النساء میں اس کا مکمل تذکرہ ملتا ہے، لیکن اقربین جو ایسے رشتہ دار جو وارث نہیں ہیں ان کے حق میں یقیناً یہ ابھی آیت باقی ہے۔ تو اس آیت کو مکمل منسوخ نہیں کہیں گے، جزوی منسوخ کہیں گے۔ یہ ایک علمی نقطہ بھی ہے۔ اور دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اقربین میں لا وصیت لوارث، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وارثین کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ اقربین میں یقیناً یعنی علم المیراث کی اصطلاحات میں اقربین اصل میں وارث کو کہا بھی نہیں جاتا ہے، لیکن اقرب کا لفظ یقیناً ان کو شامل ہے لغوی طور پر۔ تو اگر اس لغوی طور پر دیکھیں تو یہ آیت پارشلی منسوخ ہے، جزوی طور پر منسوخ ہے۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو یقیناً یہ تو جو آدمی وصیت میں پھیر بدل کرتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی مردہ آدمی واپس آ کر تو نہیں بتائے گا کہ میری وصیت کیا تھی۔ تو گویا یہ ایسا بڑا جرم ہے جس کی تلافی اور تدارک دنیا میں انسان تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے اس پر بہت سخت وعید ہے۔ تو یہاں پر حفظ النفس اور حفظ المال دونوں کی طرف اشارہ ملتا ہے 178 سے لے کر 182 نمبر کی آیت میں۔ پھر 183 سے لے کر 187 نمبر کی آیت میں صیام اور اعتکاف کے مسائل، روزے اور اعتکاف کے مسائل ہے، اور اس کی یقیناً تفصیل بہت لمبی ہوگی، لیکن مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری عبادتوں کا مقصد جیسا کہ آیت میں خود واضح ہے
लअल्लकुम तत्तकून, कि तक़वा शियारी की कैफियत पैदा हो जाए। तक़वा शियारी किसे कहते हैं? कि अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर अमल करें और अल्लाह के मना करदा चीज़ों से बच जाएं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह के रसूल जो कुछ अहकाम बताते हैं वो भी अल्लाह के ही होते हैं। तो इन चीज़ों से बच जाएं और जो मना करदा चीज़ों से बच जाएं और अहकाम पर अमल कर लें, यही तक़वा है। और इसमें ज़िमनी तौर पर रमज़ान की फजीलत नुज़ूल कुरान से है, उसकी तरफ भी इशारा है। और इंसान की नफ्सियात और इंसान के कमज़ोर होने की भी दलील इसमें मिलती है। और तालीमात शरीयत में और अहकाम इलाही में इंसान की कमज़ोरी को जहन में या इंसान की कमज़ोरी को का भी ख्याल रखा गया है, उसका भी इसमें सबूत मिलता है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, उहिल्ल लकुम लैलतुस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, के यकीनन रात के औकात को खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात के लिए मुबाह कर देना, ये इंसानी नफ्स का तकाज़ा है और उसका ख्याल इसमें रखा गया है। तो इसमें ज़िमनी तौर पर यह भी बात बताई गई कि देखो कैसे शौहर और बीवी का रिश्ता कितना मुक़द्दस और कितना पाक है, कि वो एक दूसरे के लिए लिबास की शक्ल है, यानी एक दूसरे की ऐब को छुपाते हैं और कमियों को पूरा करते हैं। लिबास के बगैर इंसान नामुकम्मल रहता है। तो यकीनन एक दूसरे की कमी को पूरा भी करते हैं और एक दूसरे के कमियों को पूरा भी कमियों को छुपाते भी हैं। फिर 188 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 188, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, 2 मिनट ना, ठीक है। 177 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी को ज़ाहिरी सूरत और शक्ल, नेकी ज़ाहिरी सूरत और शक्ल नहीं, बल्कि मैं कहाँ तक बराबर ही बताऊँ, ठीक, हम लोग आगे थे, माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ा सा, चूंकि मैं कुछ इशारे किया था तो उसको देखने में मेरे से शायद कुछ गलती हो रही है। तो इसके बाद 183 से लेकर 187 आयत तक तो सियाम और इतिकाफ के मसाइल है। फिर 188 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नाहक माल हड़प करने की सूरत पर जामे आयत नाजिल की। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। तो देखिए इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि नाहक तरीके से आपस में माल ना खाओ। तो यकीनन जो मंसूस सूरतें हैं उसका हस्र हो सकता है, उसका इहाता हो सकता है। जैसे रिश्वत हो गई, सूदखोरी हो गई, चोरी चकोटी हो गई, डाका जनी हो गई, पुला हो गई, यानी इसकी का शुमार किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता है, जुर्म भी वैसे वैसे तरक्की करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारी सूरतों को जो नाइंसाफ़ी पर मबनी है, उसको घेरने के लिए सिर्फ ये एक आयत को नाजिल किया और कहा कि बातिल तरीके से आपस में अपना माल ना खाओ। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो अक्लु अमवालिन नासी बिल बातिल, कि नाहक तरीके से जो माल खाया जाता है उसके लिए पैमाना ये होता है कि अदल और इंसाफ वहां पर नहीं पाया जाता, वहां पर मुतहक्कक नहीं होता, यानी नहीं पाया जाता है, अदल और इंसाफ वहां पर नहीं पाया जाता है। तो उसी को अक्ल अमवालिन नासी बिल बातिल कहते हैं। तो अब आज की सूरतों में धोखाधड़ी यकीन उस पर भी तो साफ नुसूस मिलते हैं, लेकिन जो पॉन्जी स्कीम्स चली हैं वो भी यकीनन अक्ल अमवालिन नासी बिल बातिल का तरीका है। ये कह देना कि आप मेरे भरोसे पर इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपको कोई हिसाब नहीं देने वाला हूं, ये बात नहीं हो सकती है। ये अक्ल अमवालिन नासी बिल बातिल की एक शक्ल है कि मैं अपने हिसाब व किताब का आपको कुछ इशारा नहीं दूंगा, मेरे ऊपर भरोसा है तो कीजिए। ये बिजनेस का तरीका नहीं होता है, ये अक्ल अमवालिन नासी बिल बातिल हो जाती है अगर उसूल के लिहाज से देखा जाए। हाँ, दो आदमी किसी चीज को राजी कर ले, कोई आदमी अपने हक से तनाजुल इख्तियार कर ले, ये अलग शक्ल है, ये अलग बात है, ये इनफिरादी तौर पर हो सकती है। मैं अपने तौर पर कोई बिजनेस रजिस्टर कर ऐलान करूं और पब्लिक का पैसा कबूल करूं उसमें, और उसके बाद ये कहूं कि हिसाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा है, करना ही पड़ेगा, तो ये अक्ल अमवालिन नासी बिल बातिल की ही शक्ल होगी। तो इसमें बहुत सी सारी शक्लें इसमें दाखिल हो जाती है, और ये बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है कि इंसान लोगों का माल बिला वजह हड़प करे। और आयतों की मुनासबत यह है
کہ جیسے انسان اپنے نفس میں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے کھاتے وقت حلال و حرام سے بچا، اسی طریقے سے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جس وقت تک روزہ رکھنے کے اور جس وقت تک اپنے آپ کو جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا، جائز چیزوں سے بھی پرہیز کیا، ویسے ہی مال کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے۔ اس کے وقت اور اس کے شرح کا وقت یقیناً بقیہ سارا وقت لے لے گا، اسی لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 189ویں آیت میں کہا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ بلکہ اس میں یہاں پر پھر سے جہاد کی طرف، جہاد کے احکام کی طرف اشارہ ہے۔ 190ویں آیت میں، 189 میں تو دوسری ہے، یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس، معافی چاہتا ہوں۔ تو 189 نمبر کی آیت میں اشارہ ہے کہ آیت کونیہ کو عبادت کی غرض سے استعمال کرنا چاہیے۔ کہ دیکھیں کہ آیات کونیہ کو معرفت الہی کے لیے اور اسی طریقے سے عبادت کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ کہا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ کیوں یہ چاند بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور کیوں چاند کی کیفیت کبھی ہلال نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا، فلاں۔ تو یہ سب باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی علمی موشگافیاں یقیناً اس کا ایک اپنا فائدہ ہے اور وہ بات کی باتیں، لیکن جو چیز ہر ایک کے لیے ہے وہ یہی کہ اس کو عبادت کے لیے استعمال کریں گے۔ یہاں پر جو بات ہے دیکھیے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یعنی نیکی کے جذبے میں انسان آیات کونیہ کا بھی خیال نہ کرے، یعنی یہ سب تدبر کے ہی نتائج ہیں اور کچھ نہیں، کہ آیات کونیہ کا بھی خیال نہ کرے، یا پھر چیزوں کو اپنے طور پر لازم کر کے سمجھے اس میں نیکی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو جیسا طریقہ مقرر ہے، اللہ نے جیسے مقرر کیا اس پر عمل ہو، تو وہی اسی میں پھر بھلائی اور نیکی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پھر 190 سے لے کر 195 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا، کہ یہ سب چیز جان اور مال سب اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اسی کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہوا ہے اور اسی کی رضامندی کے لیے استعمال کرنے کا حکم ہوا ہے۔ 204 سے 208 تک بڑی اہم بات ہم کو سمجھائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 196 سے 203 تک حج اور اس کے متعلق احکام کا ذکر کیا۔ حج یقیناً عبادت مالیہ میں سے ہے، لیکن عبادت مالیہ میں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت بدنیہ میں بھی شمار ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ انسان خیر دنیا والآخرہ جمع کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 198 میں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حالت احرام میں اور حتیٰ کہ حالت حج میں جب ارکان حج نہ ادا کر رہے ہوں، ایسے موقع پر انسان اگر بیع و شراء بھی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجارت بھی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ خیر دنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خیر جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن یقیناً بنیادی مقصد تو عبادت ہی ہوگا۔ ضمنی طور پر فراغ کے موقعوں پر اگر کوئی کسی اور دنیاوی فائدہ بھی اگر اس میں حاصل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیت میں ایک بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ دیکھیں جب انسان اپنے ماں باپ سے دور ہوتا ہے، اہل و عیال سے دور ہوتا ہے، تو یقیناً ان کا چرچا اور ان کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو حالت حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تاکید کرتا ہے کہ عبادتوں میں اور خارج عبادت بھی یقیناً، کیونکہ یہاں پر فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم ہے، یہاں پر فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم یعنی عبادت مکمل ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں عبادت مکمل ہو جانے کے بعد بھی انسان پر عبادت کے اثرات غالب رہے، کہ وہ اپنے ماں باپ کے بڑائی چڑھائی میں پڑا نہیں رہے، بلکہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ اب آپ اپنے باپ دادا کی یاد سے زیادہ اللہ کی یاد میں لگے رہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ بھی بات بتائی گئی پورے خلاصے کے طور پر
کہ دیکھیے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم و غم اور جن کی فکر صرف اور صرف دنیا رہتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو صرف اور صرف دنیا کی پڑی رہتی ہے، تو پھر ان کو آخرت میں کوئی چیز نہیں ملنے والی. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. لیکن مومن، سچا مومن وہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو دنیا کی بھلائی بھی نصیب ہو، آخرت کی بھلائی بھی نصیب ہو، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ جائے. اللہ عالم اس سے جب بڑی جامع دعا مل ہی نہیں سکتی. کئی ایک علماء نے کہا یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، خود ہمارے اساتذہ میں سے مولانا ظہیر الدین اثری صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اس سے جامع دعا پورے قرآن اور سنت میں نہیں ملتی، کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور جہنم سے پناہ، سب چیزوں کو جمع کر لیا اس نے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کہ اسی قسم کی بات سورہ قصص میں بھی ملتی ہے کہ جو کچھ ہے اس میں یقیناً آخرت کی کامیابی انسان کا مقصود، لیکن وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے بھی غفلت نہیں اختیار کرو، ورنہ وہ غالی درجے کی صوفیت، یعنی غلو والی صوفیت یا پھر روحانیت کی شکل ہو جائے گی کہ انسان دنیا کو فراموش ہی کر دے. یہ پھر ساری سنت سے بھی دور چیزیں ہیں، اس میں پڑے بغیر. تو یہ چیز، یہ ایک سچے مومن اور سچے مسلمان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتا ہے، اور اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب پانا اسی کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے. ان سب چیزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 214 سے 218 میں نہیں، بہت زیادہ جمپ کر رہا ہوں میں، سوری، یہاں پر ہم لوگ 200 تک ہی پہنچے ہیں. تو 204 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. کہ تقوی شعاری صرف زبان پر نہیں ہوتی، ورنہ یقیناً منافقین بہت زیادہ زبان سے، یعنی جیسا کہ سورہ منافقین میں بھی آتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تو بہت زیادہ لوگوں کو پسند آتی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آتی. تو زبان کی دعوے یہ ایمان نہیں، بلکہ ایمان کے لیے قول کے ساتھ فعل کی اور عمل کی مطابقت بہت ضروری ہے. کہ ظاہری شکل و صورت اور گفت و شنید کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنا ظاہری عمل سے بھی اس کا ثبوت دینا ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 204 نمبر کی آیت میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. کہ وہ لوگوں میں سے بہت سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی بات چیت آپ کو دنیاوی باتوں میں بہت پسند آئے گی، اور وہ اپنے نیک نیت ہونے کی قسم کھا کر کہیں گے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. لیکن ان کی پہچان کب ہوگی؟ جب وہ لڑائی جھگڑے کا موقع ہوگا. الد الخصام، بہت کٹ حجتی ہوں گے، بہت زیادہ ڈٹ کر لڑائی جھگڑا کریں گے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور دوسری برائی کہ جب پلٹ کر جائیں گے تو پھر سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ ان کی پالیسیز اور ان کی چال بازیاں، ان کی مکاریاں، ان کی ساری قسم کی تیاری کیسی رہے گی جو زمین میں فساد بپا کرتی ہے. دیکھیں ایک قاعدہ ہے تفسیر کا کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ جو معنی مفہوم ہوتا ہے وہ لفظ کے عام معنی سے ہوتا ہے، نہ کہ خاص سبب نزول سے. اس کا ایک خاص سبب نزول ہے، پس منظر ہے، سب کچھ ہے. میں اس میں گئے بغیر اس آیت میں جو ہمارے لیے جو سبق ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر سلوکیات کی جو بات ہم کو سمجھ میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو زبانی دعوے دار ہوتے ہیں اور دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، تو پھر وہ جب پلٹتے ہیں تو ان کے سارے کے سارے پلاننگز
یا پھر خطہ کہہ لیجیے، پلان کہہ لیجیے، مشورے، رائے مشورے، سب کچھ یہی ہوتے ہیں کہ جس میں صرف فساد فی الارض کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے نفع کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، کہ جب ان کو کوئی آگاہ کرنے والا، تنبیہ کرنے والا اللہ کے تقوی کی تاکید بھی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پارسائی کے اس مقام پر سمجھتے ہیں کہ اخذتہ العزت بالاسم، کہ گناہ گاری کے ساتھ ان کو اپنی عزت کا خیال پیدا ہوتا ہے، بڑے اپنے آپ کو معزز اور مکرم سمجھتے ہیں، عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کون سی بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اخذتہ فحسبہ جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہی۔ لیکن ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ ایسا بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لیکن اس کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے لوگوں کا جو اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو تک بیچ دیتے ہیں، مطلب اپنی جان و مال کا سودا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری باتیں دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام تعلیم دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ مومنوں، اگر ہم سچے معنوں میں مومن ہیں تو ہم کو اسلام میں مکمل داخل ہونا ہوگا۔ اسلام یقیناً فرمانبرداری، ایمان کے بعد ہی اسلام کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تو ایمان کے دعوے کے بعد اب مکمل طور پر اسلام کو اختیار کرو۔ یہ کہیں گے کہ بھائی میں صرف نماز میرے لیے پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ نہیں دوں گا، نہیں ہوئے اسلام میں داخل، یا پھر صرف انہی چیزوں کے اسلام کے انہی احکام کو مانیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، یا پھر ہمارے لیے دنیاوی فائدے کا سبب بنتے ہیں، تو پھر ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ جب تک ہم اسلام کے ہر تعلیم پر عمل نہیں کریں گے، ہم مکمل معنی میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ ایمان یتجزا، ویسے ہی اسلام بھی یتجزا، کہ ایمان اور اسلام یہ سب اس کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، تو انسان کبھی مکمل طور پر اسلام میں ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر قسم کے اسلام کے احکام پر عمل کریں۔ تو حالت خوشی اور غم، خانہ داری ہو یا جنگی حالات ہو، ہر موقع پر اسلام کے احکام پر عمل کرنا وہی حقیقی معنوں میں مسلمان ہونا ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی جامع اور بہت معنی خیز آیت ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر مکمل پہلوؤں پر اگر ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں تو ہم شیطان کے پیروکار ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں ہم کو ملتی ہے کہ ایک لکیر کھینچی اور اس کے اطراف اور چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھی جو لکیر ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے اطراف میں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ سب پگڈنڈیاں شیطان کی پگڈنڈیاں ہیں۔ اس کا پھر سے تذکرہ سورۃ الانعام میں ملتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یاد رکھیں کہ مکمل ہدایت آنے کے بعد اگر ہم گمراہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اپنے حکمت کے تحت ایک وقت تک ہم کو مہلت دیے ہوئے ہیں، تو اس کی مہلت سے ہم کو غرے کا شکار اور دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں ملتی ہیں آیت نمبر 209 210 تک۔ پھر اس کے بعد 210 سے 213 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری کی نعمت کی ناشکری سے زوال نعمت لازم آتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ 210 سے 213 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے بنو اسرائیل پر نعمتیں ہوئیں، لیکن جب ان لوگوں نے اس سے روگردانی کی، حتیٰ کہ اس دنیا پر سب سے بڑی نعمت جو ہو سکتی ہے وہ رسول کی بعثت کی، جب اس میں بھی ان لوگوں نے گڑبڑ کی تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اختلاف کا شکار ہوئے، اور جو نعمت توحید کی برکت سے جو اتحاد اور اتفاق کی نعمت آئی وہ بھی زائل ہو کر رہ گئی۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم کو بھی آج اگر ہدایت پہ آنا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ ہم جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے کتاب کے قرآن مجید میں، ان احکام پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں ملتی ہیں 210 سے 213 تک۔ پھر 214 سے 218 تک
اس بات کو واضح کیا گیا کہ جنت میں داخلہ آسان نہیں ہے، اس میں جانی اور مالی دونوں قسم کی قربانیاں دینی ہوگی۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ چونکہ قتال کا تذکرہ چھڑ گیا، کہ جان و مال کی قربانی کا تذکرہ چھڑ گیا، تو پھر قتل و قتال کے احکام کی طرف بھی اس میں اشارہ ہوا۔ پھر آیت نمبر 219 اور 220 میں مال کی طرف، یعنی کون سے مال کا تصرف اور پھر کس کا حق اور کیسے بنتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ انٹاکسیکینٹس یعنی نشیلی چیزیں اور جوا بازی اور سٹے بازی، ان سب چیزوں میں حرمت کی وجہ یہ بنی کہ اس میں تھوڑا موڑا فائدہ ہے لیکن بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو کئی ایک اصولین یہ بھی قاعدہ اس سے اخذ کرتے ہیں، ہر وہ چیز میں جس میں نقصان کا پہلو غالب ہو اور نفع کا پہلو کمزور ہو تو پھر وہ حرمت میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ضابطہ اس سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یتیموں کے تعلق سے کیسے ان کے مال کو کیسا دیکھا جائے گا۔ قل یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، تو ان کے حق میں جو بھی چیز ان کے حق میں بھلائی ہو سکتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے ان کے مال میں تصرف کی شکل میں ہو یا ان یتیم بچیوں کی نکاح کی شکل میں ہو۔ سورہ نساء میں اس کا تکملہ اور بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ 221 اور 232 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے مختلف مسائل کو بیان کیا۔ پھر 233 سے 237 نمبر کی آیت میں رضاعت اور اسی طریقے سے بیوگان کے مسائل، طلاق کے دیگر مسائل کا تذکرہ ہوا۔ اور 278 سے 239 نمبر کی آیت میں صلاۃ الخوف کی طرف اشارہ کر کے نماز کی اہمیت کو واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ تو دیکھیں کہ نماز کی اس قدر اہمیت کہ جان پر بنی بھی ہے تب بھی نماز ترک نہیں ہوگی، بلکہ اس حد تک کوشش کی جائے گی کہ اس کو باجماعت قائم کی جائے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے کہ نمازوں جماعت میں کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کروں، اور اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اس کی کو توفیق ہو۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی تکرار ہمارے لیے اس کو ہلکا بنا دیتی ہے، کیونکہ دن میں 1 سے 5 مرتبہ ہم کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو بعض وقت ہم اس کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں، بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ کے پاس کس قدر اہمیت ہے اس کو، بلکہ نماز کی اہمیت اس میں بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، پھر یعنی فمن اقامها اقام الدین، کتنی احادیث اور کتنی آیتیں اس کے اہمیت میں ملتی ہیں کہ اس حد تک کہ اگر اس کو ترک کر دیں تو آدمی کافر ہو جائے۔ لیکن بہت تعجب ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کے ملے جلے معاشرے میں رہ کر نماز کو اس قدر ہلکا سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کے کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ لوگ بے نمازی کو اپنی بچی کو دینے میں بہت آسان بات سمجھتے ہیں، مقابلے میں اس کے کہ کسی غریب دیندار بچے کو اپنی بچی دے دے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں سے کہ ہم نماز کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حالت جنگ میں بھی اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 243 سے پھر پورے تقریباً اس جز کے خاتمے تک 251 اور 252 تک کچھ ایک مثالیں دی ہیں واقعات کی شکل میں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت پر قادر ہے، اور کیسے جو لوگ اللہ کے رسول کی اتباع اور طاعت کیے ان کا کیا نتیجہ ہوا، اور جو لوگ اتباع نہیں کیے ان کا کیا نتیجہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ احکام کے سباق میں ساری چیزیں احکام سے اور موٹی موٹی بتانے کے بعد اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو ویسے وقت بھی میرے کو اجازت نہیں دے رہا ہے، تو میں یہ آخری حصہ میرے بعد کے جو بھی عالم صاحب ہیں ان کے لیے میں چھوڑتا ہوں۔ ھذا واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس پوری قرآن کا خلاصہ اگر ہم کو ملتا ہے اس سورے میں، تو اس سورے کی خاص طور پر اس آیت میں ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو کم از کم اس ایک آیت پر اگر ہمارے عمل ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ دین کے قرآن کے کسی حصے پر ہم عمل سے محروم رہیں گے۔
اللہ تعالی عالم، اللہ ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک شیخ. اتنی باتیں آپ ماشاء اللہ، اتنی باتیں آپ نے کہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورۃ البقرہ یقیناً اس میں یقیناً ایک بہت بڑا سورہ ہے. الحمدللہ بہت سیکھنے کا ہے. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا شیخ. مختصر طور پر دیکھیے، آپ سفہا کون ہیں؟ دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ نہیں رکھنے والے. آپ نے کہا کہ یہی لوگ سفہا ہیں. اس کے بعد آپ تحویل قبلہ کی بات کی. تحویل قبلہ سے امت مسلمہ کا جو درجہ ہے، اس کی فضیلت ہے، وہ آپ نے بتایا. اس کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد آپ سید المرسلین اور امام انبیاء، یہ مرتبہ آپ کو واضح ہوا. اس کے بعد یہ آپ نے بتایا امت وسطی خیر الامور اوسطها، اور یہ امت افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگی، ایک تکبر و عناد کی بیماری میں نہیں پڑے گی. تو ایسے ان تمام گمراہیوں سے یہ امت دور رہنا چاہیے. اگر تکبر و عناد کا شکار ہو جائے گی تو یہ امت گمراہ ہو جائے گی، آپ نے کہا. اس کے بعد آپ نے لکل وجہۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات، یعنی ہر ایک کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، ایک رخ ہوتا ہے. تو امت مسلمہ خیرات کی طرف، نیکی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، یہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد ذکر و شکر کرنے کا جذبہ ہونی چاہیے، ذکر و شکر کرنا چاہیے. اور یہ تو ایک پہلو ہے ایمان کا، ایک پہلو ذکر و شکر ہے، اور دوسرا پہلو صبر ہے. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کے بعد آپ نے ایک بہت سٹریس کیا، آپ نے یہ کتمان حق، یہ علماء اکرام کی ایک بیماری ہوتی ہے. مصلحت کے نام پر یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں. اس کو بہت فوکس کے ساتھ سٹریس کیا. یہ لوگ گونگے شیطان ہیں، آپ نے کہا. تو اور آپ نے اور سٹریس کرتے ہوئے کہا، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو لعنتیں بھیجائیں جو کتمان حق کو چھپاتے ہیں، آپ نے کہا کہ اس سے بڑی لعنت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، آپ نے کہا. اس کے بعد کھانے پینے کو کھانے پینے کے جو معلوم نے حلال و حرام کو تمیز کرنا، یہ ایک مومن کی شان نشان ہوتی ہے اور صفات ہوتی ہے. جو اس کی تمیز نہیں کرے گا، وہ شیطان کے طریقے کو اس نے اختیار کیا. اس کے بعد اپنے الفینا علیہ آباءنا، اس آیت میں آپ کہا کہ ہر چیز ایک حد ہوتی ہے. ماں باپ کی جو چیز یعنی ان کی اتباع کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ کی اہمیت بہت اہمیت ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ہر چیز ان کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ شریعت ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے، یہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. رسوم و رواج ہے نا، کوئی شریعت میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، آپ نے اس کو واضح کیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ظاہری شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ کے پاس، اصل باطن میں کیا ہے، صدق نیت ہے، خلوص و للہیت ہے، یہ آپ نے اس کو واضح کیا. اس کے بعد قصاص کا ذکر کیا. قصاص ہے نا، یہ عدل ہے، یہ ہے نا جسٹس ہے، آپ نے فرمایا. اور اس سے بڑھ کر جو ہے رواداری ہے، احسان ہے. یہ ایک مومن کو یہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کہا یعنی لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وارث کے لیے متعین کیا وہی ہے. اور اس کے بعد ہے نا قرآن کے نزول، رمضان میں قرآن نزول ہوا، قرآن کی اہمیت اور سیام کی فرضیت کا ذکر کیا، اس کے احکام و مسائل. اس کے بعد شیخ نے میاں بیوی ایک لباس کی طرح ہونا چاہیے، اس کو آپ نے واضح کیا. اس کے بعد آپ نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس میں بھی آپ نے بہت ساری باتیں بتائی. اب وقت ہوتا تو آپ اس کو
اس کو ہے نا کھلم کھلا بہت ساری دلائل پیش کرتے تھے، کیونکہ آپ اس میں ہے نا ایکسپرٹ ہیں، فائنانس میں، اسلامک فائنانس میں، اسلامک اکنامکس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، یہ تو آپ کا یہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے، اس میں اور بھی آپ انشاءاللہ ایک دن سنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اسپانسی اسکیمز کے بارے میں کہا کہ اس میں انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی اسپانسی اسکیم میں ہے نا کس کے صرف بھروسے کے نام پہ انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ لوٹتے ہیں۔ اس کے بھلائی اور نیکی، بھلائی اور نیکی ہے نا قرآن حدیث میں ہے نا اس میں سٹریس کیا گیا ہے، اور اس زیادہ سے زیادہ بھلائی کرنے کو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حج کا ذکر کیا، حج کے مسائل، اس کے حج کے مسائل میں بھی آپ نے یہ کہا کہ یعنی حج کے دنوں میں بھی بیع و شراء بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو قرآن و حدیث ہماری جو شریعت ہے، اسلامی شریعت، جو اس میں دنیا اور آخرت کو ملا کر چلنے کی ایک شریعت ہمیں دی گئی ہے، یہ صوفیوں کی طرح یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو آپ نے واضح کیا۔ اور اسی کے ضمن میں آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو آپ مینشن کرتے ہوئے یہ سب سے جامع دعا آپ نے کہا۔ آپ نے استاد محترم علامہ مولانا ظہیر الدین اثری رحمانی محدث العصر ہیں، ان کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جامع دعا ہے قرآن میں۔ اس کے بعد اب جنت میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے ایثار اور قربانی، مال یعنی جان و مال کا صرف کرنا ہے، مال و جان کو قربان کرنا ہے، ایک بڑا کام ہے، آسان نہیں ہے، کسی ہر ایک کی بات نہیں ہے، کوئی یہ ہے نا ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا جائے گا آسان سے وہاں جانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب، یعنی آپ شراب، جوا، سب شراب ہے نا انٹاکسیکیشن میں یہ شامل ہے، یہ سب حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی انسان کے لیے کوئی بینیفیشل نہیں ہے، اس ہارمفل ہے، جو بھی ہے نا نقصان دہ ہے، یہ سب چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ جو بھی فائدہ ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے یتیم کے حقوق کے بارے میں بتایا، یتیم کے حقوق، اس مسائل، اور اس کے بعد آپ نے نکاح و طلاق، سبحان اللہ، نکاح آسان ہونا چاہیے، اور طلاق کی بھی اللہ بہت وضاحت ہے قرآن میں۔ اور اس کے بعد اس کے ضمن میں اس کے بعد آپ نے کہا صلاۃ الخوف، اس کو بھی آپ نے سٹریس کیا، آپ نے بہت سٹریس کیا، صلاۃ کتنی اہمیت ہے، ایک اگریمنٹ ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، ایک بڑا اگریمنٹ ہے، اس اگریمنٹ کو کوئی بھی ہے نا عہد شکنی کرنا نہیں چاہیے، اس کو ہے نا اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے اب کہا۔ اور صلاۃ الخوف کو اتنا سٹریس کیا، یعنی جنگ کے حالات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو واضح کیا ہے، نماز کو فوکس کیا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ہم لوگ ہندوستان میں غیر مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے اتنی غفلت کے ساتھ صلاۃ کو ترک کر دیتے ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ بے نمازی کو بھی اپنی بچی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر، کوئی چیز ہے، کوئی پیسہ ہے اس کے پاس، بے نمازی کو بھی اپنی بیٹی کو دینے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ علماء بھی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ واضح اور جامع آیت کو آپ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کو اگر سمجھ لیتے ہم اور اس پہ عمل کرتے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آپ نے کہا اللہ بہت ماشاءاللہ، اور وقت ہوتا تو آپ ایک ایک آیت کو آپ یعنی اس کی تفسیر، اس کو واضح کرتے، ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ علم دیں تاکہ امت تو اس سے فائدہ ہو آپ سے، یعنی صرف یہاں یہ نہیں ہے، پوری دنیا آپ سے فائدہ مند ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ کی عمر میں برکت دیں اور علم میں برکت دیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور بھی آگے بڑھائیں. آپ PhD کر رہے ہیں, ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں, اور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ترقی عطا کریں اور امت کو وہ فائدہ دیں. آمین. اسی سے ہم اس خلاصہ قرآن کو ہم آج کے خلاصہ قرآن کو ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کے دن اور ایک شیخ اور ایک عالم سے ہم سنیں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. ہم تمام اس ٹیم کو, ابناء قدیم شاق قطر کی اس ٹیم کو, ایک تھنک ٹینک کو, جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم. کل کون آ رہے ہیں شیخ؟ کل کون آ رہے ہیں برائے کرم؟ شاید شیخ عبدالاحد. شیخ عبدالاحد کیا؟ شیخ عبدالاحد. اوکے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.